یہ ایک بالکل سمپل فیکٹ تھا۔ برٹش پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی ہم مسلم لیگ کی وجہ سے ہندوستان چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے ہیں، تو پھر یہ کیوں ہماری نظروں سے اوجھل رہا؟ اس لیے کہ کانسپیریسی تھیوریز اس کی جگہ پر مشہور ہو چکی تھیں، وہ مشہور رہیں۔ سب سے زیادہ مشہور تو وہی بات ہے کہ جی گاندھی کوئی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے اور گاندھی نے بر صغیر کو آزاد کروایا تھا یا ہندوستان سے انگریزوں کو نکالا تھا۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ لیجئے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایویڈنس پیش کرتا ہوں جو اس کتاب میں بھی ہے۔ گاندھی نے جتنی بھی تحریکیں چلائیں ملک گیر، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پورے انڈیا کے پیمانے پر چلائیں، ان کا ہمیشہ نتیجہ انگریزوں کے حق میں نکلا۔ گاندھی کی تحریک کا کبھی بھی رزلٹ وہ نہیں نکلا جو گاندھی نے کلیم کیا تھا، بلکہ رزلٹ ہمیشہ انگریزوں کی فیور میں نکلا۔ یہ آپ دیکھیے، یہ گاندھی کی میجر تحریکیں ہیں۔ سب سے پہلے 1920 سے 22 برٹش آفر کیا تھی؟ انگریزوں نے ایک آئین بنایا تھا جس کو 10 سال تک نافذ رہنا تھا، اور انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 10 سال کے بعد ہندوستان کو خود مختاری دے دی جائے۔ گاندھی نے یہ کلیم کیا کہ ہندوستان کو 1 سال کے اندر اندر خود مختاری مل جائے گی، 1 سال میں ہندوستان آزاد ہو جائے گا، اور انگریزوں کا آئین ہمیں 1 دن کے لیے بھی قبول نہیں ہے۔ تو گاندھی نے اس آئین کے خلاف ایک موومنٹ چلائی۔ 2 سال میں وہ موومنٹ گاندھی نے ختم کر دی۔ وہ آئین جسے گاندھی 1 دن بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اور انگریز صرف 10 سال کے لیے نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ 16 سال نافذ رہا، 1919 کا ایکٹ، اور اس کے بعض حصے اس سے بھی زیادہ، اور اس کے آئین کے بعد بھی خود مختاری انڈیا کو نہیں ملی۔ تو نتیجہ تو یہ ہے، یہ انگریز دینے پر تیار تھے اور یہ آخر میں نتیجہ نکلا۔ تو اگر یہ گاندھی کی تحریک نہ چلتی تو کیا برا تھا، زیادہ اچھا ہو جاتا نا۔ یہ کیسی تحریکیں ہیں؟ سیکنڈ تحریک، انگریزوں کی آفر یہ تھی کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوگی انڈین لیڈرز کے ساتھ لنڈن میں، وہاں نیا آئین بنے گا۔ گاندھی جی نے کہا کہ نہیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں نہیں جانا، اور ہمیں فوراً آزادی چاہیے، بلکہ ہم آزاد ہو گئے، آزاد ہو نہیں رہے، ہم ہو گئے، تو کوئی ہمیں نیا آئین انگریزوں سے نہیں لینا، ہمیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں نہیں جانا، بس ہم آزاد ہو گئے۔ یہ ان کی تحریک تھی، 1 سال میں ختم ہو، 1 سال میں۔ نتیجہ 1 نہیں بلکہ 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں، جن میں سے ایک میں گاندھی جی نے خود بھی شرکت فرمائی۔ تو یہ اوریجنل آفر تھی، یہ نتیجہ نکلا۔ اب یہ بیچ میں یہ موومنٹ کیا کر رہی ہے؟ اس موومنٹ کے بغیر کون سا تاریخ کی صحت پر فرق پڑ جاتا؟ آگے آئیے، 1932 میں گاندھی جی نے پھر، ابھی وہ پروسیس چل رہا تھا، پھر ایک شوشہ چھوڑا، پھر وہ ختم ہو گیا، نتیجہ پھر وہی۔ اب آئیے وہ جو سب سے بڑی ان کی مشہور موومنٹ سمجھی جاتی ہے، کوئٹ انڈیا موومنٹ، 1942 سے 45 تک 3 سال۔ انگریزوں کی آفر یہ تھی کہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہے، جو ہی دوسری جنگ عظیم ختم ہوگی، انگریز ایک دستور ساز اسمبلی بنائیں گے۔ یہ وہی اسمبلی ہے جو پھر بعد میں بنی، جس کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اینی وے، یہ آفر تھی انگریزوں کی کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک اسمبلی بنائیں گے، وہ اسمبلی خود فیصلہ کر لے گی کہ ہندوستان آزاد ہے، انڈینز پر مشتمل ہوگی۔ جنگ کے دوران انڈینز کو حکومت کے کئی شعبوں کا کنٹرول مل جائے، یعنی ڈیفنس وغیرہ قسم کے کچھ سینسٹیو شعبے اپنے پاس رکھ کے باقی انگریز جو ہیں وہ ہندوستان کے حوالے کر دیں گے۔ گاندھی جی کا رسپانس، نہ، فوری طور پر انڈیپینڈنس چاہیے، کوئٹ انڈیا ناؤ، یعنی انتظار نہیں کرنا سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ تک۔ تفصیل اس موومنٹ کی ہم 5ویں چیپٹر میں پڑھیں گے اور 5ویں لیکچر میں سنیں گے۔ فی الحال یہ آپ نتیجہ دیکھ لیجئے، وہ اسمبلی بنی، اس میں کانگریس شامل ہوئی، لیکن جنگ کے دوران کانگریس کو کسی شعبے کا کنٹرول نہیں ملا۔ اب یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ ہے انڈیپینڈنس موومنٹ، اسے کہتے ہیں، یہ سیاست ہوتی ہے، یہ اس طرح سے انڈیا آزاد ہوا تھا۔ یہ اس لیے یہ تو ایک مطلب سرکس لگا ہوا ہے، اس سے حکومتوں پر کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک سرکس ہو رہا ہے کہیں پہ، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ مذاق، اب اس کا اثر یہ ہے
کہ آج تک ہماری سیاست تھرڈ ورلڈ کے تمام ممالک کی چونکہ گاندھی کو اتنا پروجیکٹ کر دیا وہ اسی انداز میں چل رہی ہے. کوئی ایک دعویٰ کر کے آتا ہے اس کے الٹا کر کے چلا جاتا ہے, لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں, جو خلاف ہے خلاف رہتے ہیں. تو اینی وے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایویڈنس ہے ٹوٹل گاندھی کی انڈیپینڈنس موومنٹس کے لیے. یہ کیا مذاق ہے تاریخ کے ساتھ, انسان کے ساتھ, کامن سینس کے ساتھ. اور اس پر ایک سوچنے سمجھنے والے انسان کو غصہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے. میں پیج 15 کے حوالے سے بات کروں گی گاندھی کے رول کی, کہ گاندھی کو جتنی ہسٹری میں امپورٹنس حاصل ہے, جو اب تک اسپیشلی ہم کورس کے حوالے سے کرتے آئے ہیں, تو یہ ایک آئی اوپنر ہے کہ جو مستقل کوشش کر رہا ہے شخصیت کہ فوراً سے پہلے امیڈیٹلی انڈیپینڈنس مل جائے, اسی کے اپنے ایکشن کی وجہ سے کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی. یعنی 1920 سے لے کے 45 تک ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو موومنٹ تھی اس سے ایسا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا, بلکہ لنگر آن ہو رہے تھے میٹرز. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. تو انڈیویجول لیول پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایز اے لیڈر یا کامن پرسن کوئی بھی کام کر رہی ہوں, اس کا ایفیکٹ دوسروں پر کیا پڑ رہا ہے, خاص طور پر ایز اے نیشن. اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی بھی, میں بھی اگر سپورٹ کر رہی ہوں, جس کو بھی میں نے آئیڈیلائز کیا ہوا ہے, اس کی پرفارمنس کیا ہے, اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں. زبانی جمع خرچ جو ہو رہا ہے فائن, تقریریں ہو رہی ہیں, ریٹن ڈاکومنٹ واٹ ایور, لیکن اس کی ایفیکٹس کیا آ رہے ہیں, کیا ہم اس کو انالائز کرتے ہیں؟